إن الله كان عليكم رقيبا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. اللہ نے تو نہ بحیرہ مشروع کیا، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام. ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. جنہوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. اور ان میں سے اکثر سمجھ سے عاری ہیں. عزیزان اکرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح ہمارے ملک میں گائے بیل اور بکرے خدا کے نام پر یا کسی بت یا قبر یا دیوتا یا پیر کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں اور ان سے کوئی خدمت لینا یا انہیں ذبح کرنا یا کسی طور پر ان سے فائدہ اٹھانا حرام سمجھا جاتا ہے، اسی طرح زمانہ جاہلیت میں اہل عرب بھی مختلف طریقوں سے جانوروں کو پن کر کے چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان طریقوں سے چھوڑے ہوئے جانوروں کے الگ الگ نام رکھتے تھے. بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو 5 دفعہ بچے جن چکی ہو اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ ہوا ہو. اس کا کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، پھر نہ کوئی اس پر سوار ہوتا، نہ اس کا دودھ پیا جاتا، نہ اسے ذبح کیا جاتا، نہ اس کا اون اتارا جاتا. اسے حق تھا کہ جس کھیت اور جس چراگاہ میں چاہے چرے اور جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے. سائبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے پر بطور شکرانہ کے پن کر دیا گیا ہو، اور جس اونٹنی نے 10 مرتبہ بچے دیے ہوں اور ہر بار مادہ ہی جنی ہو اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا. وسیلہ: اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پر ذبح کیا جاتا، اور اگر وہ پہلی بار مادہ جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیا جاتا تھا. لیکن اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کے بجائے یوں ہی خداؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، اس کا نام وسیلہ تھا. حام: اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اگر کسی اونٹ کے نطفہ سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی. اس آیت مبارکہ میں عربوں کے رسم اور رواج اور تقلید آبا یعنی کہ اپنے آباء و اجداد کے کاموں کی پیروی کرنے کا ذکر ہے، جو کہ دین الہی سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. بتوں کے لیے یہ نظر اور نیاز پیش کرنے کا سلسلہ آج بھی مشرکوں میں موجود ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے اتاری ہے اور رسول کی طرف آؤ، قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. تو جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. کیا اس صورت میں بھی جب کہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے رہے ہوں نہ ہدایت پر رہے ہوں. اوپر کی آیت مبارکہ میں رسم پرست کفار کی ایک جہالت کا ذکر تھا، اور ایسی ایسی جہالتیں ان کی بکثرت تھیں جن کو سن کر مومنین کو رنج ہوتا تھا. اس لیے آگے ایمان والوں کو اس کے متعلق ارشاد ہے کہ تم اس غم میں نہ پڑے رہو، تمہیں اپنی اور دوسرے کی اصلاح میں بقدر وسعت اور قدرت کوشش کرنے کا حکم ہے، باقی کوشش پر پھل ملنا تمہارے اختیار سے خارج ہے. یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم. اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو، اگر تم ہدایت پر ہو
تو جو گمراہ ہوا، جو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہوا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، اللہ ہی کی طرف تم سب کا پلٹنا ہے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یعنی بجائے اس کے کہ آدمی ہر وقت یہ دیکھتا رہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کے عقیدے میں کیا خرابی ہے اور فلاں کے اعمال میں کیا برائی ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ اسے فکر اپنے خیالات کی، اپنے اخلاق اور اعمال کی ہونی چاہیے کہ وہ کہیں خراب نہ ہوں۔ اگر آدمی خود اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، خدا اور بندوں کے جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کر رہا ہے، اور راست روی اور راست بازی کے مقتضیات پورے کر رہا ہے جن میں لازماً امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی شامل ہے، تو یقیناً کسی شخص کی گمراہی اور کج روی اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ اس آیت مبارکہ کا یہ منشا ہرگز نہیں ہے کہ آدمی بس اپنی نجات کی فکر کرے، دوسروں کی اصلاح کی فکر نہ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غلط فہمی کی تردید کرتے ہوئے اپنے ایک خطبہ میں فرماتے ہیں، لوگو تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کی غلط تعویل کرتے ہو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگوں کا حال یہ ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لیں۔ خدا کی قسم تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے بدتر ہوں گے اور وہ تم کو سخت تکلیفیں پہنچائیں گے۔ پھر تمہارے نیک لوگ خدا سے دعائیں مانگیں گے مگر وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ کسی کی گمراہی ہماری بے عملی کا جواز نہیں بن سکتی۔ ان تینوں آیات میں وضاحت ہے کہ عربوں کے رسم و رواج اور تقلید آبا کا دین الہی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور مسلمانوں کو ایسے کاموں سے بچنے کا بھی اشارہ دیا گیا ہے کہ مسلمان اپنی راہوں کو سیدھا رکھیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہی رہیں، اور اسی میں اللہ کی خوشی اور رضا بھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔